سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 135 سورہ نساء کا 20واں رکوع اور 5ویں پارے کا 17واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والوں انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دیتے، ولو علی انفسکم، چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو، او الوالدین، یا ماں باپ کا، والاقربین، یا رشتہ داروں کا۔ اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، ہر معاملے میں ہر جگہ انصاف سے کام لو، اپنے اور پرائے میں فرق نہ کرو، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف کو قائم رکھو، ولو علی انفسکم، اگرچہ اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو، حق بات کہنے سے، سچی بات کہنے سے اگر بظاہر تمہیں خود نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، او الوالدین، یا والدین کا نقصان ہو، والاقربین، یا رشتہ داروں کا نقصان ہو، اس کی پرواہ نہ کرو، حق پر قائم رہو، انصاف کی بات کرو، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ۔ این یکن غنیا او فقیرا، جس کے خلاف گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر ہو، جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو وہ چاہے مالدار ہو، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، عہدے دار ہو، منصب والا ہو، یا ایک غریب شخص ہو، تم پرواہ نہ کرو، کسی کی طرفداری میں اور کسی کی رعایت میں انصاف سے نہ ہٹو، اور کوئی قرابت، کوئی رشتہ حق کہنے میں تمہارے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ فاللہ اولا بہما، بہرحال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ پڑو، تو نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلو ورنہ تم حق سے ہٹ جاؤ گے۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم ہیر پھیر کرو حق بیان کرنے میں اور جیسا چاہیے ویسا تم نہ کہو، او تعرضوا، یا منہ پھیرو، گواہی دینے سے تم انکار کر دو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، جیسے اعمال ہوں گے ویسا وہ بدلہ دے گا۔ اس آیت کریمہ میں واضح طور پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ غریب ہو مالدار ہو، تمہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے اور جو حق پر ہے اس کا ساتھ دینا ہے، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نفس کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو ورنہ تم حق سے دور ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے حق بیان کرنے سے روگردانی کی، سچی گواہی دینے سے روگردانی کی، تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے، وہ سزا دینے پر قادر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے معاملات میں، اپنے بھائی بہنوں کے معاملات میں، اپنے رشتہ داروں کے معاملات میں، اپنے پڑوسیوں کے معاملات میں، اپنے آفس کے معاملات میں اور دیگر تمام معاملات میں انصاف سے کام لیں اور جو حق پر ہے اس کا ساتھ دیں۔ آج یہ ہمارے معاشرے میں بڑی خطرناک وبا ہے کہ ہم حق کا ساتھ نہیں دیتے، اپنے رشتہ داروں دوستوں کا ساتھ دیتے ہیں،
اگر ہمارا دوست ہے اور وہ غلطی کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے ظلم سے روکیں. ساس بہو کے مسائل ہوں یا دیگر گھریلو مسائل ہوں یا کاروباری طور پر ہم افسر ہیں اور نوکروں کے آپس کے مسائل ہیں، تو اس میں بسا اوقات انسان کسی کی طرفداری کر جاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو ہم سمجھ گئے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ یعنی ان کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ ظالم کی مدد تو ناجائز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد اس طرح کرو کہ اسے ظلم سے روکو. یعنی مراد یہ کہ وہ ظلم کر کے اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، تو اس کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکا جائے، ظلم میں اس کا ساتھ نہ دیا جائے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہمارے سامنے بات کر رہا ہوتا ہے اور ہماری سمجھ میں اس کی بات نہیں آتی، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے، لیکن اس کا دل خوش کرنے کے لیے ہم اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں. ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، بات سن کر کہیں کہ میری تو سمجھ میں بات نہیں آ رہی، مجھے تو آپ کی غلطی لگ رہی ہے. کیا ہو جائے گا؟ زیادہ زیادہ ناراض ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ وہ ہم سے اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑ دے گا کہ بھئی یہ میری حمایت نہیں کرتا. کوئی بات نہیں، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے حق بات کہی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دینے والا ہے اور آخرت میں بھی وہی عزت دینے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والوں ایمان رکھو اللہ اور اللہ کے رسول پر. والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری. والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر ایمان رکھو جو اللہ نے اس سے پہلے اتاری. اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا اے ایمان والوں اللہ پر، اس کے رسول پر، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھو، یعنی ایمان پر ثابت قدم رہو. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے مراد خطاب مسلمانوں سے ہے. جب ہم یا ایھا الذین آمنوا سے مراد لیتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے، تو مسلمان تو ایمان لا چکے ہیں. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو. تو اب اس کا معنی یہ ہے ایمان رکھو، ایمان پر ثابت قدم رہو. جس طرح کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ فرمایا اے ایمان والو ایمان رکھو اللہ اور اللہ کے رسول پر، یعنی ثابت قدم رہو. صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں تفسیر خزائن العرفان میں، اگر خطاب یہود و نصارہ سے ہو تو معنی یہ ہے کہ اے بعض کتابوں اور بعض رسولوں پر ایمان لانے والوں. یا ایھا الذین آمنوا کا معنی آپ فرماتے ہیں یہ ہوگا کہ اے وہ لوگوں جو بعض کتابوں پر اور بعض رسولوں پر ایمان لائے ہو، اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تمام کتابوں پر ایمان لاؤ. اور اگر خطاب منافقین سے ہو تو یا ایھا الذین آمنوا کا معنی یہ ہوگا اے ایمان کا ظاہری دعویٰ کرنے والوں. آمنو کے پھر معنی ہوں گے اخلاص کے ساتھ ایمان لے آؤ، یعنی اے وہ لوگوں جو ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، دل سے ایمان لاؤ. آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں.